السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں ہم بتایا جا رہا ہے کہ خاص طور پہ ہمیں اپنا صدقہ خیرات کن کو دینی چاہیے، خاص طور پہ مدد کے مستحق لوگ کون ہیں۔ پچھلی آیات میں ہمیں بتایا گیا تھا، یہ صدقہ دینے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، اور اس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ صدقہ اعلانیہ بھی دیا جا سکتا ہے، چھپا کر بھی دیا جا سکتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ اگر آپ کے کوئی عزیز رشتہ دار مسلمان نہیں ہیں تو آپ ان کو صدقہ نہ دیں، بلکہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے لیے خرچ کرو گے، اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرو گے، پوری انسانیت کا بھلا جو ہے وہ اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ اور یہ جیسے کفار مکہ کے میں سے کچھ لوگ جو تھے جب مسلمان ہو رہے تھے تو ان کے جو مسلمان کچھ رشتہ دار جو تھے وہ ابھی کافر ہی تھے، تو مسلمانوں میں سے جو کھاتے پیتے لوگ تھے انہوں نے ان کی مدد کرنے کو روک لیا تھا، تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں، اپنے کمزور رشتہ داروں کی مدد کرتے رہو۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ خاص طور پر مدد کے مستحق کون لوگ ہیں۔ فرمایا گیا خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہے۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے۔ ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کے دین کی خدمت میں اپنے آپ کو ہمہ وقف کر دیتے ہیں اور اپنا سارا وقت دینی خدمات میں صرف کرتے رہتے ہیں، پھر ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اپنی معاش کے لیے کوئی جدوجہد کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ اصحاب صفہ کے نام سے مشہور تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے، علم سیکھتے تھے امن کے دور میں، لیکن جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مہم درپیش ہوتی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چاہتے ان کو جس مہم پر چاہتے بھیج دیتے۔ جب مدینہ سے باہر کوئی کام نہ ہوتا تو اس وقت جب مدینہ میں ہی رہ کر دین کا علم حاصل کرتے تھے، یعنی کوئی تجارت وغیرہ نہیں کرتے تھے، ادھر ہی رہتے تھے۔ اور دوسرے بندگان خدا جو زیادہ دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بیٹھ سکتے تھے، باہر سے آتے تھے، ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا علم پہنچاتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ لوگ پورا وقت دینے والے کارکن تھے، اپنی ضروریات فراہم کرنے کے لیے اپنے ذاتی وسائل نہ رکھتے تھے، یعنی تجارت کرنے کے لیے، دکان کرنے کے لیے، کسی کام کے لیے باہر نہیں جاتے تھے، ادھر ہی رہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ خاص طور پر ان کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف ہے۔ تفسیر معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یہاں فقراء سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو دینی مشغولیت کی وجہ سے کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر اسحاق احمد لکھتے ہیں کہ اسی طرح دین کی خدمت کے لیے کچھ لوگ جب اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں تو دین کی دعوت، تبلیغ و نشر و اشاعت کے لیے کوئی تحریک اٹھی ہے، اس میں آپ کچھ ساتھی جو ہیں وہ ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں، تو ان کارکنوں کی معاش کا مسئلہ بھی تو ہوگا نا۔ وہ اگر دوسری جگہ پہ دفتروں میں جا کے کام کریں، 8 گھنٹے 2 گھنٹے آنے جانے میں لگائیں، تو اب دین کے کام کے لیے کون سا وقت نکالیں گے اور کیا کام کریں گے دین کا؟ لہذا ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو اس کام میں ہمہ وقت لگ جائیں، لیکن ضروریات تو ان کی بھی ہیں، اولاد تو ان کی بھی ہے، اس لیے ان کی ضروریات کا کون خیال رکھے گا؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اس کے جو بتائی گئی ہے کہ وہ زمین کے اندر گھوم پھر کر تجارت کرنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ وہ ہیں جو لپٹ کر نہیں مانگتے، وہ سوالی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ انہیں تلاش کرو اور ان کی ضروریات پوری کرو۔
ضروری نہیں کہ وہ آپ سے مانگے، مگر آپ کو ان کے چہروں سے ان کا اندازہ لگانا ہے کہ یہ ضرورت مند لوگ لگتے ہیں، اور یہ اپنا ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، سارا وقت دین کا کام کرتے رہتے ہیں، لہذا آپ ان کے لیے ڈھونڈ کے ان کی خدمت کریں۔ اور ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اقامت دین کی جدوجہد تو بہرحال فرض ہے، کچھ لوگ تو اس میں ہر وقت لگے رہنے چاہیے، آخر ان کے لیے ذریعہ معاش کیا ہو۔ تو اس سلسلے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کا تم خیال رکھو، اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا انفاق جو ہے وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، تم خاموشی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے رہو، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ تمہیں بھرپور بدلہ دے گا اس کا۔ اب جی احسن البیان میں مولانا صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں کہ الحاف کیا ہے؟ یا لا یسألون الحافا لا یسألون الناس الحافا۔ الحاف کیا ہے؟ الحاف یہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود بطور پیشہ لوگوں سے مانگتے رہنا۔ اس لیے مولانا صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں کہ پیشہ پر غذا گروں کے بجائے مہاجرین، دین کے طلباء اور سفید پوش ضرورت مندوں کا پتہ لگا کر ان کی امداد کرنا چاہیے، جو کہ سوال سے گریز کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں بلاتے، لیکن آپ خود اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ پتہ لگا کر ایسے لوگوں کی مدد کریں، دین کے طلباء کی خاص طور پہ مدد کرنا، سفید پوش لوگوں کا پتہ لگا کر ان کو مدد کرنا، مہاجرین کی مدد کرنا۔ تفسیر تفسیر القرآن میں بھی اس آیت سے ضمناً یہ مسائل نکالے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص سوال سے بچے اللہ بھی اسے بچائے گا، اور جو کوئی دنیا سے بے پرواہی کرے گا تو اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا، جو کوئی اپنی کوشش سے صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو وہ کم کرے یا زیادہ اکٹھے کر لے، اس کا مطلب جو لوگ اپنی دولت بڑھانے کے لیے سوال کرتے رہتے ہیں ان کو منع کیا گیا ہے۔ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے سے بہتر ہے، تو اس لیے دعا کرنا چاہیے، اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا سوالی جو لوگوں سے ہمیشہ مانگتا رہتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی، اس لیے پیشہ ور سوالیوں کو نہیں دینا چاہیے۔ حضرت صوبان نظر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے یہ ضمانت دے کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہ کیا۔ ایک واقعہ لکھا گیا ہے تاریخ میں، مشکات شریف میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یوم عرفہ کے دن ایک شخص کو دیکھا لوگوں سے مانگ رہا تھا، حج میں کھڑا لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ فرمانے لگے آج کے دن اور اس جگہ تو اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتا ہے؟ پھر اسے درے سے پیٹا۔ تو ایسے جو پیشہ ور بکاری ہوتے ہیں ان کو اسی طرح منع کیا گیا ہے حکومتی لیول پر۔ اس مثال سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایسے پیشہ ور لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صدقہ کا مال تقسیم فرما رہے تھے تو کچھ دو لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ صدقہ مانگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ کما سکتے ہیں، قوی ہیں، طاقتور ہے، تو فرمایا اگر تم چاہو تو تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن صدقہ کے مال میں مالدار اور قوی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو صدقہ کے مال میں مالدار اور قوی کا کوئی حصہ نہیں ہے، جو خود کما سکتا ہے اور جو مالدار ہے، اس لیے پیشہ ور بکاریوں کو مال نہیں دینا چاہیے۔ حکیم بن نظام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا مال جو ہے دیکھنے میں خوشنما اور مزے میں میٹھا ہے، جو اسے سیر چشمی سے لے، جس کی آنکھ بھری ہوئی ہو اس سے لے تو اس کو برکت ہوگی، جو جان لڑا کر خیرس کے ساتھ لے، حل بن مزید اور آ جائے اور آ جائے اور مال اکٹھا کرے، جو ہرس کے ساتھ لے، لالچ کے ساتھ لے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔
اس کی مثال ایسی ہے جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، یعنی کھاتا ہے، بھوک کھائی جاتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے فرماتے ہیں کہ بہتر ہوتا ہے۔ تو حکیم کہنے لگے یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا، میں آج کے بعد مرتے دم تک کسی سے کچھ نہ مانگوں گا، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ پھر انہوں نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ یہ ہے رات ان فقیروں کے لیے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ طاقت نہیں رکھتے چلنے پھرنے کی اپنے معاش کے لیے زمین میں۔ یا سبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، گمان کرتا ہے انہیں ناواقف آدمی مالدار نہ مانگنے کی وجہ سے۔ تعرفہم بسیماہم، آپ پہچان سکتے ہیں انہیں ان کے چہروں سے۔ لا یسألون الناس الحافا، نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو مال تم خرچ کرو گے خیرات کے طور پر تو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ نظر مذہب اس کے لفظی ترجمے میں لکھتے ہیں للفقراء، تنگ دستوں کے لیے، الذین جو احصروا رکے ہوئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی کمانے کے لیے جاتے نہیں ہیں۔ یا سبہم انہیں سمجھے الجاہل ناواقف، اغنیاء مالدار، تو ناواقف آدمی نے مالدار سمجھنا کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے نا کسی سے۔ من التعفف، سوال سے بچنے سے۔ تعرفہم، تو پہچانتا ہے انہیں، بسیماہم، ان کے چہرے سے۔ لا یسألون، وہ سوال نہیں کرتے، الناس، لوگوں سے، الحافا، لپٹ کر۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما، اور جو تنفقوا تم خرچ کرو گے، من خیر، مال سے، فإنا، تو بے شک، فإنا، تو بے شک، اللہ بہی، اس کو، علیم، جاننے والا ہے۔ اور جو تم مال میں سے خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔